بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات میں یعنی 14ویں اور 15ویں شعبان کی درمیانی رات میں اپنی تمام مخلوقات کی طرف توجہ فرماتے ہیں، محارق اور دشمنی رکھنے والوں کے سوا مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ طبرانی نے اوساط میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، سوائے دو کے، ایک دشمنی رکھنے والا، دوسرا کسی نفس محترم کو قتل کرنے والا۔ اس کو امام احمد نرم سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ علا بن حریث نے روایت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نماز پڑھی اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو حرکت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلے اور میں واپس ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے عائشہ، یا فرمایا، اے حمیرہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی غداری کی؟ میں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، خدا کی قسم، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے سجدہ طویل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور دشمنی رکھنے والوں کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ ان کی حالت پر اس کو بھی بہقی نے روایت کیا ہے۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ، میں تیری سزا سے تیری عفو کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سو کر اٹھنے کے بعد نہیں پایا۔ میں باہر نکلی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بقیع مدینہ کے قبرستان میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے، یعنی تمہاری باری کے دن دوسری بیوی کے پاس چلے جائیں گے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھا کہ آپ دوسری بیوی کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نصف شعبان کی رات میں قریبی آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ یہ اترنا اللہ تعالی کی شان کے مطابق ہوتا ہے اور بنو کلب کے قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ مغفرت فرماتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف بتایا۔ شب برات کی فضیلت میں جتنی روایت وارد ہوئی ہے ان میں کوئی بھی ایسی نہیں جو کلام سے خالی ہو، چونکہ ضعیف روایت کئی ایک ہے اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ بعض کی سند میں زیادہ کلام نہیں، بعض کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں جگہ دی۔ محدثین کے اصول کے مطابق مجموعہ احادیث سے شب برات کی فضیلت
साबित मानी जाएगी। यही बात आम तौर पर मुहद्दिसीन और फुकहा में मशहूर है और यही हक है। अल्लामा इब्ने तैयमिया रहमतुल्लाह अलैह जो आम तौर पर ऐसी चीज़ों का इनकार कर देते हैं, वह भी शब बारात की फजीलत को तस्लीम करते हैं। फरमाते हैं, निस्फ शहबान की रात की फजीलत में इतनी अहादीस और आसार मरवी है जिनसे मालूम होता है कि इसको फजीलत हासिल है, और बाज सल्फ ने इस रात को नमाज के लिए ख़ास किया है। इन अहादीस से मालूम होता है कि जो फजीलत इस रात की है वह यह है कि शुरू रात से ही अल्लाह ताला बंदों की मग़फ़िरत तवज्जो फरमाते हैं और तौबा इस्तिग़फ़ार करने वालों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इसम दाग नीमत समझे अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होकर अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाएं। गुनाहों से बाज रहने का अल्लाह ताला की बारगाह में अहद करें। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के तालिब बने। अपने लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए भी, मुर्दों और जिंदों सब के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाएंगे और रहम फरमाएंगे।